اب تمام ایسے اعمال جن سے فجر متاثر ہوتی فقہاء و محدثین کہتے ہیں وہ صحیح نہیں. زمانے جاہلیت میں عادت تھی کہ رات کو قصے کہانیاں سناتے تھے ایک دوسرے کو. آپ نے منع فرمایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سمر اللیالی، فرمایا فجر متاثر ہو جائے. فجر کا تحفظ بہت زیادہ ضروری ہے. فجر کے لیے کتنا اہتمام ہے. دیکھو الصلاۃ خیر من النوم. اگر زور میں یہ ساری کراچی سوئی ہوئی ہو نا تو بھی آپ نہیں کہہ سکتے اذان میں کہ الصلاۃ خیر من النوم. یہ آپ کا اور ہمارا کام کی ہے، شریعت نے مقرر کی. اور اگر فجر میں تمام جہان جاگ رہا ہو تب بھی مؤذن کہے گا الصلاۃ خیر من النوم. حضرت رات بھر عبادت کرتے تھے. سحری کے وقت تھوڑی دیر کے لیے جب فجر قریب ہوتی تو آپ کی آنکھ لگ جاتی تو آپ بلال جا کے اس کو حکم تھا گھر کے سامنے کھڑے ہو کے الصلاۃ خیر من النوم. ایک دن آپ نے کہا نعم الکلمات یا بلال اجعلها فی اذانک الفجر، رواہ مالک فی الموطأ. آپ نے کہا بڑے پیارے کلمات، اے بلال اذان کے ساتھ ہی کہو تاکہ لوگ سب سن لیں. حضرت عمر کو پتہ چلا تھا کہ بعض جگہ مؤذنین بغیر الصلاۃ خیر من النوم کے اذانیں دے رہے. آپ نے وہاں کے گورنروں کو بہت سخت تادیبی خط لکھا اور کہا فجر کے وقت خود چلے جاؤ جگہ جگہ مسجدوں. جو مؤذن اہتمام سے پڑھتا ہے الصلاۃ خیر من النوم اس کا اکرام و اعظام کرو، اور جو نہیں پڑھتا ہے اس کو سمجھا دو، نہیں سمجھتا ہے معذول کرو اسے. الصلاۃ خیر من النوم. مناسب یہ ہے کہ آدمی وقت فجر میں چاق و چوبند ہو، چست ہو. یہ بیماریوں کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، سستی اور رات کے بے چینی سے بھی ہوتا ہے. بہرحال انسان کمزور ہے، لیکن ایسا صباح کے معنی ہے چاق و چوبند. صباح کے معنی آتے ہیں چست ہونا، تر و تازہ ہونا. اور غربہ کے معنی اور عطاشا کے معنی آتے ہیں اندھیرا ہونا، پریشان ہونا. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ گھر والوں کے اٹھانے سے مجھے دیر ہو جاتی ہے. ادھر صورتیں بھی بڑی پڑھنی ہیں، آپ کی عادت تھی. فجر میں سورت یوسف مکمل، سورت کہف مکمل. جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن بھی آپ نے سورۃ طٰہٰ شروع کی، اور اچانک جب سورۃ طٰہٰ رہ گئی اور عبد الرحمن ابن عوف نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے شروع کیا تو لوگ سمجھ گئے کہ کوئی بہت بڑا